بھیجے اور یہ تفصیلات ہے اس کے اور یہ میرے ٹیکس ریٹرنز ہے وہ جمع کر دیے. لیکن سوال کیا ہونا چاہیے فریا؟ سوال یہ ہونا چاہیے کہ آیا پاناما لیکس نہ آتا، آئی سی آئی جے کی رپورٹ نہ آتی، تو اگر پاکستان کے اندر آپ کو کوئی معلوم ہے کہ اگر وہ ٹیکس نہ دے، بے شک اگر وہ کوئی کرپشن میں ملوث ہے، کوئی اور چیزیں الزامات ان کے اوپر ہے، تو آپ ان کو اگنور کر دیں. اداروں کا کام ہوتا ہے، حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے جمہوریت کیا مطلب؟ جمہوریت مطلب احتساب، جمہوریت مطلب ٹرانسپیرنسی، جمہوریت مطلب کہ آپ نے جواب تو پھر بھی دینا. دیکھیں نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جواب تو آ جائے گا. اور عمران خان نے تو ایون یہاں تک کہا تھا کہ ہم جو ٹی او آرز کا تقاضا آپ سے کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، انہی ٹی او آرز کے اوپر عمران خان صاحب خود کو پیش کرتے ہیں کہ آپ آئیے ہمارا بھی احتساب کیجئے. ہم نے تو خود کو پہلے سے آفر کیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو آپ جس صاحب کو دکھا رہے تھے اور مشرف کا حوالہ دے رہے تھے، مشرف کے ساتھ خود تھے، پھر خود اپنے حوالے بھی دیا کرے. وہ تو مشرف کے ساتھ کیا دانیال عزیز نہیں تھے؟ ان کے اوپر بھی کافی سوالات ہو سکتے ہیں. ہم نے جو ان کی بات کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ جناب آپ روزانہ آ کے اس قسم کے بیانات دیتے. حکومت کا کام بیانات دینا نہیں ہوتا. حکومت کا کام ہوتا ہے اگر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ قانون توڑا گیا، کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کس نے ٹیکس چوری کیا، کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی کرپشن میں ملوث ہے، کہ الزامات لگانا حکومتوں کا کام نہیں ہوتا. بلیک میلنگ کے لیے حکومت یہ چیز کو استعمال نہیں کرتی. یہی منظر ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھا جب ایک صاحب انٹیریئر منسٹر اٹھ کے احتجاج احسن کو کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ ایل این جی میں کون ملوث تھا، مجھے پتا ہے کہ کون سی کرپشن ہوئی ہے. تو مطلب یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت میں آپ بلیک میلنگ پہ نہیں چل سکتے. آپ احتساب کرتے ہیں، اپنے اداروں کو مضبوط بنائیے، احتساب کے عمل کو آگے لے کے آئیے. سوالات نہیں ہونے چاہیے. بلیک میل فرام دی گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے عمران خان کے خلاف جو ریفرنس ہے اس میں موقف کیا اختیار کیا گیا ہے؟ ول شو یو رائٹ ناؤ. عمران خان نے الیکشن کمیشن میں اثاثوں کے حوالے سے غلط ڈیکلیریشن جمع کیا. عمران خان ریل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کے ساتھ بنی گالا میں اپنی ملکیتی 300 کنال اراضی چھپا کر ٹیکس چوری کے مرتکب ہوئی ہیں اکارڈنگ ٹو دس ریفرنس. I'm just reading from the reference, you can answer that. گوشواروں میں ظاہر کیا گیا کہ 4 کروڑ 45 لاکھ روپے مالیت کی یہ زمین جمائمہ خان نے انہیں تحفے میں دی، جبکہ حقیقت میں یہ زمین عمران خان نے خود خریدی ہے. جمائمہ خان نے اپنے حلفیہ بیان میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ زمین عمران خان نے خریدی تھی. اس زمین کے علاوہ مہرہ نور میں 255 کنال زمین بھی خریدی گئی. عمران خان کو قومی اسمبلی کی رکنیت اور پارٹی کے عہدے کے لیے نااہل قرار دے کر ان کے حلقے میں دوبارہ انتخابات کروائے جائیں. یہ وہ ریفرنس ہے جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف یہ ریفرنسز تھے جو الیکشن کمیشن میں بھجوا دیے تھے، مگر پرائم کے خلاف جو ریفرنس تھا اس کو مسترد کر دیا تھا، جس کے پر پاکستان تحریک انصاف نے کافی تنقید بھی کی تھی. I'll come to that, but this you want to comment to the reference. اچھا یہ عدالت میں جواب دے دیتے، چلے آپ یہی دے دیں. نہیں فریا اس نہیں عدالت میں جواب کیا قطری شہزادوں والا جواب ہم دے رہے ہیں کہ مطلب میری بات سنیں. میں نے آپ کو جو آپ کا سوال تھا میں نے اس کا جواب دیا اور میں آگے بڑھتا ہوں. ایک تو اپنے اداروں کے اندر پارلیمنٹ کی بات ہوتی ہے. پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوا اپنے خود کا کہ اسپیکر نے پاناما لیکس میں نام کس کا ہے؟ پرائم منسٹر کا ہے. پرائم منسٹر کا نام آتا ہے، پرائم منسٹر کی فیملی کی وجہ سے ان کے بچوں کے حوالے سے ان کا نام آتا ہے، لیکن ریفرنس کس کا بھیجا جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب کا. نمبر 1. نمبر 2 کہ پاناما لیکس کا ایشو نہ ہوتا تو کوئی سوال نہ ہوتے. تیسری بات کہ پارلیمنٹ کے اندر عمران خان صاحب نے اپنے اثاثے اپنے ٹیکس ریٹرن سب کچھ جمع کر کے کہا کہ میں خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. یہ صرف اور صرف چیز کیوں ہو رہی ہے میں اس کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں. چیز اس لیے ہو رہی ہے کہ پاناما سے توجہ ہٹے. پاناما سے توجہ ہٹا ہی نہیں سکتے کیونکہ جس انداز سے ان کے بیانات کی تضادات سامنے آ رہے ہیں، جس سپریم کورٹ کا آپ نے حوالہ دیا حمید خان صاحب کے حوالے سے، اسی سپریم کورٹ میں ایک اور بھی ریمارکس ان کی طرف سے آئے تھے کہ اگر پرائم منسٹر کے تضادات وغیرہ ثابت ہو گئے تو سیریس کانسیکوینسز اس کے ہو سکتے ہیں. بالکل یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ اباؤٹ اٹ. مصدق ملک صاحب یہ بات ٹائمنگ تو ہے نظر آ رہی ہے، جواب ان کو جمع کرانا چاہیے، یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن باہر آ کے پھر پریس کانفرنس کرنا، اور لگتا یہ ہے کہ پاناما لیکس سے تعلق ہے اس ریفرنس کا ڈائریکٹلی. کس حساب سے؟ کہ جس وقت جس سے کہ مراد سعید نے کہا کہ آپ نے اسی وقت اس کے خلاف ریفرنس
بھیجنے کی سوچا جس وقت یہ لوگ پاناما لیکس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. سو اٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. آپ بتائیے کیا فرق میں تو ان کا پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا ہے. میں نے تو آپ کو بتایا عدالت نے ہمیں بلایا, ہم پیش ہو گئے, عدالت نے جو ثبوت و شواہد مانگے ہم نے پیش کر دیے. ہم نے بھی وکیل جو تھا وہ جو ان کے پرائم منسٹر صاحب کی فیملی کا وکیل تھا وہ مقرر کیا 1 دن پہلے 1.5 دن پہلے, لیکن کوئی حیل و حجت نہیں کی. تمام ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ جا کے سپریم کورٹ میں جمع کروا دیے. یہ نہیں کہا کہ ہمیں ٹائم دے دیں, بالکل نہیں مانگا. اور جیسے ہی وہ مانگ رہے ہیں ہم سے اور مراسلات مانگ رہے ہیں, ہم جمع کرواتے چلے جا رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے آج پروگرام شروع کرتے وقت بولا کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا جواب کیوں نہیں دائر کرتے. یہ بات 2 مہینے 3 مہینے سے ان کا مقدمہ چل رہا ہے اس کے اندر, الیکشن کمیشن کے اندر ہر مرتبہ تاریخ پڑ جاتی ہے, تو وہ کیوں نہیں اپنا جواب دائر کرتے. اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ کیونکہ پاناما چل رہا ہے, یہ جواب ہے تو لکھ کے دے دیں کہ یہ پاناما. نہیں, مجھے آپ گفتگو کی اجازت تو دیں. ٹھیک ہے نا, چلیے آپ پہلے ان سے بات کر لیں پھر آ جاتا. میں تو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ ان سے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اتنی دیر سے 2-3 مہینے سے یہاں وہاں کی باتیں کر رہے ہیں, اپنا جواب دائر کیوں نہیں کرواتے. تو اس کے جواب کے اندر آپ کہتے ہیں کیونکہ مصدق صاحب آج گاڑی چلا رہے تھے اور اوور سپیڈنگ کر رہے تھے اس وجہ سے ہم نے آج جواب نہیں دائر کروایا. یہ کیا جواب ہے بھائی؟ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ مجھے میری بیگم نے گفٹ میں دیا. آپ کی طلاق کی پروسیڈنگز کے اندر ایک حلف نامہ جو ہے وہ بیگم صاحبہ نے جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ عمران خان صاحب نے خود خریدا تھا اور بے نامی میں میرے نام لگایا تھا, اور اب کیونکہ طلاق ہو رہی ہے تو میں مناسب نہیں سمجھتی کہ یہ پراپرٹی میرے نام پہ رہے, تو میں اس کو واپس کرتی ہوں. اور انہوں نے ان کے خاندان کا وکیل بھی مقرر کیا کہ اس وکیل کے ذریعے عمران خان صاحب کی جو پراپرٹی ہے میں واپس کرتی ہوں. تو یہ جواب دائر کیوں نہیں کرتے؟ داخل کریں. انصاف کی تمنا ہے نا ان کو, تو انصاف تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہمارا انصاف تو ہو رہا ہے اور ہم تو اپنی تمام کاغذات جمع کروا رہے ہیں, اور اگر یہ ثابت کر دیں گے وہاں پر کہ ہم نے کچھ غلط کاری کی ہے تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں, جو عدالت کا جواب آئے گا, جو وہ مقرر کریں گے اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے. تو یہ انصاف صرف ہم پہ کیوں مقرر ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شام کو انہوں نے سارے جواب دے دیے, یہ سارے جواب صرف دھرنوں کے اندر اور صرف سپیچز کے اندر کیوں ہوتے ہیں؟ جب عدالت بلاتی ہے, جب یہ الیکشن کمیشن بلاتا ہے, تو وہی جواب جو کنٹینر کے اوپر دیے ہوئے ہیں, جس کا ایک دفعہ پہلے بھی پورا راؤنڈ ہو چکا ہوا ہے وہ دھاندلی کے حوالے سے, تو وہ جو تمام جواب جو 35 پنکچر کی ٹیپیں اور وہ جو ایم آئی کا ایک بریگیڈیئر تھا اور وہ اردو بازار کے اندر جو چھپن چھپائی ہوئی تھی, اور اس کے بعد وہ تمام جو چیزیں ہوئی تھیں جن کے ثبوت تھے, اور 4 مہینے لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ دیکھیں کاغذ, یہ دیکھیں ثبوت, تو وہ ثبوت کہاں گئے؟ اسی طرح متانت کے ساتھ اپنا جواب جو ہے وہ جمع کروائیں, اور اگر آپ کے ساتھ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو باعزت اس میں سے کہا جائے گا کہ نہیں صاحب یہ ثبوت کافی نہیں, ان کو جمع کرانا پڑے گا, مگر کروا نہیں رہے. تو جب آپ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ جواب کیوں نہیں دیتے تو کہتے ہیں کیونکہ مصدق صاحب گاڑی تیز چلاتے ہیں. رائٹ, بٹ اس بارے میں آپ بھی کہا ہمارا تو موقف یہ ہے, دیکھیے نہیں, مگر آپ نے تو میرے سے یہ سوال نہیں پوچھا, آپ نے تو میرے سے یہ سوال پوچھا. ہم نے پاناما میں ہر چیز جمع کروا دی ہے. اگر آپ کو کوئی سوال ہے, سپریم کورٹ کوئی بھی سوال پوچھے گی تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اینڈ سپریم کورٹ ول موسٹ لائکلی آسک کہ وہ جو قطری پرنس ہیں وہ آ جائیں. یہ تو وہ مقرر جی وہ فائدہ کریں گے, یہ تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی نا. یہ شام کے ٹی وی شو کے اوپر تو فیصلہ ہو نہیں سکتا. جو سپریم کورٹ انڈیا ہے کہ ان کو بلا لیا جائے گا. دیکھیے جو انہوں نے بیان جاری کیا ہے وہ ایک حلفیہ بیان ہے جو نوٹرائزڈ ہے وہاں کی قطر کی جو طریقہ کار ہوتا ہے. جس طرح جب ایک ملک سے کاغذ دوسرے ملک میں بھیجا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو مہریں ثبت کرنی ہوتی ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بیان حلفیہ ہے, یہ صحیح ہے, یہ نوٹرائزڈ ہے, وہ نوٹرائزڈ کاپی دی گئی ہے. اور ایک سیکنڈ صرف ایک سیکنڈ دیجیے گا, چونکہ نوٹرائزڈ کاپی دی تھی اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کی ہے. اگر ہم نے بھی اخبار کے تراشے لگائے ہوتے, اگر ہم نے بھی 300 صفحے کی کتاب ساتھ اپینڈ کی ہوتی تو سپریم کورٹ اسی طرح کہتا کہ اس کو پکوڑے بیچنے کے لیے استعمال کیا جائے. یہ جو آپ نے ثبوت ساتھ لگائے ہیں یہ ثبوت نہیں ہے, یہ تو اخباری اقتباسیں ہیں, الف لیلا کی داستان ہے. تو ہم نے کوئی الف لیلا کی داستان نہیں جمع کروائی. اگر کورٹ کو کچھ اور چاہیے شہادت تو ہم حاضر ہیں. پیر مظہر حق صاحب, تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام. سر ایک تو کل زرداری صاحب کافی عرصے بعد سنا ان کو پاکستان نے, بہت ساری باتوں میں انہوں نے اپنا موقف بھی دیا. پہلے تو سوال آپ کی پارٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ کیا
ہم دیکھیں گے آصف زرداری صاحب پاکستان میں موجود ہوں گے, کب تک ہوں گے. سیکنڈلی, جو اس وقت کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو وکیل بدلنا پڑا یا ان کی شواہد کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں, یہ کتنے ٹھیک ہیں آپ کی نظر میں؟ پہلے کون سا جواب دوں یہ بتا دیں. سر زرداری صاحب کے آنے کا بتا دیں, آئی تھنک پہلے وہ بتا دیں. وہ زرداری صاحب نے تو اگر آپ کو پتا ہے سر. نہیں, مجھے پتا نہیں, انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ میں چند ہفتوں میں آ جاؤں گا. آپ نے ان کا اگر انٹرویو سنا ہو, اور وہ تو سارے آج پرنٹ میڈیا میں بھی اس کو ری پروڈیوس کیا گیا ہے, تو انہوں نے خود کہا کہ یہ محض اتفاق ہے کہ آرمی چیف کی جانے کے بعد زرداری صاحب واپس آئیں گے, ایک اتفاق ہے صرف؟ نہیں, آرمی چیف کا تو ابھی کوئی پتہ نہیں کہ وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے, وہ تو بھی آپ ٹھہریں, کچھ تو دن ہیں نا ابھی, وہ جب ہوگا فیصلہ. انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے نا, وہ تو انٹرویو وہ کل نہیں, یہ ریکارڈ پتہ نہیں کب ہوا ہوگا, آپ کو بھی پتہ نہیں, مجھے بھی پتہ نہیں, لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے کہ اتنی دور سے کوئی ریکارڈ ہو اور یہاں پر آئے. لائیو ہو تو دوسری بات ہے, وہ مجھے معلوم نہیں, لیکن یہ تو پلاننگ جب ہوتی ہے تو کافی دن پہلے سے ہوتی ہے, اور یہ ان کی ڈیٹ کا تو پہلے ہی فیصلہ تھا, لیکن ہو نہیں پا رہا ابھی تک. تو یہ صرف باتیں ہی باتیں ہیں, پوسٹر بھی لگ رہے ہیں, ابھی تک وہ بند بھی نہیں ہوئے, تو ابھی تک میرے خیال میں اتنا جلدی میں کوئی آپ کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچے. ابھی بھی لگ رہا ہے کہ آرمی چیف نہیں جائیں گے پی صاحب, ابھی بھی لگ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا, دیکھیں یہ تو میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں. باقی ہوگا کیا اس کا کل کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے, کیا ہوگا نہیں ہوگا وہ تو آپ کو چند دنوں میں پتہ پڑ جائے گا. لیکن آپ کو جو سوال میں سے پوچھ رہی تھی, میں اس کا جواب دے رہا تھا. باقی دوسرا آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ وکیل بدلنے نہیں, وکیل تو چھوڑ گیا ان کو نا. بات یہ کہ بدلنے کا تو تب ہو جب انہوں نے درخواست دی کہ صاحب ہم حامد خان کو یہاں سے ہٹا کے دوسرا وکیل لا رہے. اب یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ خود ہی اس سے الگ ہو گئے. پہلے سپریم کورٹ سے جو چل رہا ہے جوڈیشل کمیشن کے بارے میں پروسیڈنگز, اس سے وہ الگ ہو گئے, اور ان کی وجوہات بھی انہوں نے بتائیں, اور یہ آج انہوں نے الیکشن کمیشن کا بھی کہہ دیا. تو میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ جو سینئر وکلا ہوتے ہیں, جو پیورلی پروفیشنل ہوتے ہیں, وہ جب معاملات کو پولیٹیکلی ڈیل کیا جائے گا, لیگل میٹرز کو, جوڈیشل میٹرز کو, تو وہ بڑا انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, اور وہ کوپ اپ نہیں کر سکتے کہ بھئی کسی کی خواہشات پہ, بھلے اپنے لیڈر ہی ہو, ان کی خواہشات پہ وہ نہیں, وہ اپنا چلیں گے جو ان کو اگر ہم لاسٹ پروسیڈنگ کو دیکھیں, سو اگر لیگل پرسپیکٹیو بھی آپ سے لوں بھی مظہر حق صاحب, تو کیا آپ سمجھتے ہیں حامد خان صاحب بالکل ان کا جو لائن آف کویسچننگ تھا یا جو ان کا طریقہ کار تھا بالکل ٹھیک تھا؟ کیونکہ اس پہ تو سب نے سوال اٹھائے, اینالسٹس نے بھی, پی ایم ایل این کی طرف سے بھی یہی ٹویٹ آئی, ہر کسی نے کہا کہ شاید زیادہ سود مند نہیں تھا, بلکہ ریسپیکٹیبل کورٹ کی طرف سے بھی یہی انڈیا آیا. تو یہ کوئی پارٹی کا پریشر تو نظر نہیں آ رہا, یہ تو لگ رہا ہے کہ لوگوں میں ایک عام تاثر پھیل گیا کہ صحیح طریقے سے نہیں کیس ہینڈل ہو رہا. دیکھیں یہ معاملہ پیورلی پروفیشنل ہے, اس میں آپ بھی کچھ نہیں رائے دے سکتی اور عوام الناس بھی نہیں اس پہ دے سکتے. معاملہ ابھی سب جوڈس ہے, ابھی سپریم کورٹ میں وہ پینڈنگ ہے, اور وہ جو ان کے پر جو تبصرے لوگ کر رہے ہیں وہ ڈاکومنٹس پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی دے, تو ان کو ضرور کسی نے اپنی پارٹی والوں نے کہا ہوگا نا یہ بھی دو, یہ بھی دو, یہ بھی دو. تو وکیل کو اپنے مرضی سے اگر چلنے دیا جائے, تو جیسے اب دیکھیں نا کمزور کیس ہے میاں نواز شریف کا, سارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ پروو اب ان کو کرنا پڑے گا, وہ کیونکہ ان کے اوپر ایک چاروں طرف سے ان کو گھیرا کیا ہے. وہ کتنا وہ جیسے ابھی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ متانت سے جواب داخل کرے, وہ متانت سے کر رہے ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں, اور جن کو یہ پروو کرنا ہے وہ اپنے وکیل کو بھی اتنا انہوں نے زچ کیا ہے کہ وہ پریشر میں آ کے وہ یہی کہیں گے بھائی میری اپنی نیک نامی کا بھی معاملہ ہے, میری کریڈیبلٹی کا بھی معاملہ ہے. ان کا ایک پروفیشنل وہ ایک وکیل ہے بیسیکلی, وہ پارٹیوں میں تو ہم سب وکیل ہیں, جاتے ہیں ہم لوگ. You're saying کہ حامد خان صاحب نے خود معذرت کر لی, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ فیصلہ لیا, بٹ لیٹس موو آن. نعیم الحق صاحب نے بھی یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے لنڈن فلیٹ کے کاغذات ہمارے پاس آ گئے, ہم ثابت کر دیں گے 1992 میں یہ خریدے گئے تھے. کیا ایکچولی آپ لوگ یہ کرنے جا رہے ہیں, اور اگر کرنا تھا تو پہلے سے اعلان کیوں کر رہے ہیں؟
دیکھیے فریہ چند چیزیں ابھی ڈاکٹر صاحب جو گفتگو کر رہے تھے میں نے تھوڑے سے جوابات دینے. نمبر 1 یہ کہ 300 صفحات کی کتاب کا ذکر کیا گیا, 600 صفحات کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے ثبوت پیش کر دیے. تو جناب اس میں ہمارا کیا قصور کے کارنامے اتنے ہیں, اتنی کرپشن کی داستانیں ہوتی ہیں, اتنے بیانات ہوتے ہیں. سنیں کورٹ کہہ رہا تھا کہ آپ ان 4 پراپرٹیز پہ آ جائیں. نہیں, میں اس کا بتاتا ہوں کورٹ نے کیا کہا تھا, میں اس کے اوپر بتاتا ہوں. تو جب کتابیں لکھی گئی ایک چیز کے اوپر تو اس کا ذکر کیوں نہ کیا جائے. دوسرا, اخباری تراشوں کا بار بار ذکر کیا گیا. ابھی افتخار چودھری نے انٹرویو دیتے ہوئے 4 5 6 حوالے اگر آپ کے تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کس کس موقع پہ اخباری تراشوں کے مطابق, ایون کہ اخباری تراشوں اور آرٹیکل کے مطابق تو عراق پہ حملہ ہو گیا. مطلب اخباری تراشی اگر کچھ نہیں تھی تو پچھلے دور میں 6-7 جگہوں پہ آپ نے سموٹو کیوں لیے, اتنے بڑے بڑے کیسز کیوں داخل ہوئے. تو ایک یہ. تیسری بات ہے کہ برڈن آف پروف کس کے اوپر ہے. جب آپ نے مان لیا کہ یہ فلیٹس ہمارے ہیں تو اس کے بعد ثبوت بھی آپ کو دینے ہیں, منی ٹریل بھی آپ نے بتانا ہے, ثابت بھی آپ نے کرنا ہے کہ اپنے حلال کی کمائی سے پاکستان سے پیسہ بہتر اس چینل کے تھرو آپ نے باہر بھیجا اور ان اپارٹمنٹس کو آپ نے خریدا. اب کیس کی کامیابی کیا ہے, میں آپ کو کیس کی کامیابی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو, لیگل پوائنٹ آف ویو کے لیے تو ہم یہاں پہ بیٹھے نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو قومی اسمبلی میں انہوں نے بل پیش کر دیا, جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل آرٹیکل 184, اس میں انہوں نے کیوں پیش کیا, اس وقت ضرورت کیا آئی؟ ضرورت یہ آئی کہ رائٹ ٹو اپیل آرٹیکل 184 سب کلاس 3 سب کلاس 4 سب کلاس 5 میں یہ امینڈمنٹس لے کے آ رہے ہیں. کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ وجہ یہ کہ ان کو خوف ہے کہ جس انداز سے اب یہ چیز کا ہمیں ثابت کرنی ہے کہ اپارٹمنٹس ہم نے کس طرح لی, کیونکہ بیانات میں تضادات ہے. اب تحریک انصاف کا مطالبہ کیا ہے, تحریک انصاف کا موقف کیا ہے, ہمارا مقدمہ کیا ہے؟ ہمارا مقدمہ آرٹیکل 62-63 کے اوپر ہے. 62-63 کے تحت ہم نے ان کے بیانات میں تضادات اور جھوٹ ہم نے ثابت کروانا ہے. اب سنیں, کیا چودھری نثار صاحب ٹھیک فرما رہے تھے, حسین نواز صاحب ٹھیک فرما رہے تھے, کلثوم نواز صاحبہ ٹھیک فرما رہے تھے, مریم نواز صاحبہ ٹھیک فرما رہی تھی؟ سنیں یا پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے جو کچھ کہا, قومی بیسیکلی وہی بات ہے جو حامد خان صاحب کہہ رہے تھے. آپ کیا پلی ہے وہ وہی رہے گی. سپریم کورٹ میں جو تقریریں دکھائی گئی, اصل میں جو بیانات کے تضادات تھے وہ ہم نے ثابت کروانا تھا, اور وہ خود بخود ان کے تقریروں میں موجود ہے, وہ کنٹریکشنز موجود ہے, وہ تضادات موجود ہے, وہ جھوٹ موجود ہے جس کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں. you still have to prove کہ یہ اپارٹمنٹس کب خریدے گئے. وہ انہوں نے اپنا اگر ایک ثبوت لے آئے ہیں, ثبوت یا تو اس کو کویسچن کریں. نہیں فریہ, میں جو سوال کر رہا ہوں کیا آپ کو یہ فضول سوال لگ رہا ہے کہ جب میں سوال کر رہا ہوں کہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے آپ نے کہا کہ دبئی میں سٹیل مل بیچ کے جدہ کے راستے ڈیسائیڈ نہیں کرنا, this is for the court to decide. نہیں تو یہاں پہ اگر ہم بیٹھے تو اپنے دلائل بتانے بیٹھے ہیں. میرے دلائل سن لیے کہ میرے دلائل کیا ہے, ہماری دلائل کیا ہے. ہماری دلائل یہ کہ پرائم منسٹر صاحب آپ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ دبئی میں سٹیل مل بیچ کے جدہ کے راستے ہم نے لنڈن پیسہ بھیجا. ابھی جو آپ ایفیڈیوٹ جمع کر رہے ہو, آپ کہتے ہیں کہ قطر کا شہزادہ بیچ میں آ جاتا ہے, جدہ بیچ میں نکل جاتا ہے, کوئی تضاد ہے کہ نہیں ہے, یا میں کوئی ہوا کی بات کر رہا ہوں؟ کویسچن پوچھ رہے تھے مصدق ملک صاحب سے. سر یہ تو پہلے کلیئر بتا دیں کہ پرائم منسٹر کو نہیں بتایا گیا تھا کہ there is a قطری پرنس involved, کہ انہوں نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا کہیں؟ دیکھیں, پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی مصر ہے کہ وہ پکوڑوں والے کاغذات جمع کروائے گی. ضرور کروائیں, ہمیں تو اس کا فائدہ ہے. آپ جتنے مرضی اخباری تراشے جو ہیں جمع کروائیں, یا جتنی مرضی کتابیں اپینڈ کریں, 3-4 اور بھی کتابیں وہ بھی بے شک جمع کروا دیجیے, ہمیں اس سے کیا غرض ہے. یہ تو خود ہی آپ آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ نے ایک باوقار وکیل جو ہیں ان کو آپ نے کہا کہ ثبوت ہیں ہمارے پاس. جب آپ نے ان کو عدالت میں پیش کیا تو ثبوت کی آپ نے اخباری تراشے اور کتابیں ان کے حوالے کر دیں, تو آبویسلی انہوں نے تھوڑا سا ناراضگی کا یا خفگی کا اظہار تو کرنا تھا. اور جب آپ کے دیے ہوئے ثبوت جو آپ کنٹینر کے اوپر یا مختلف جگہوں کے اوپر ان کا شور مچا رہے ہیں, جب وہ ثبوت جمع کروانے کی باری آئی اور ثبوت نہیں ملے, تو جو آپ نے دیا جب آپ نے جمع کروا دیے تو پھر آپ ان پہ معترض ہو گئے. میں وہاں پہ آ رہا ہوں, جی بالکل آ رہا ہوں. پہلے تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں جو پہلے بات ہوئی ہے, تو بالکل ٹھیک ہے جی, ہمیں تو خوشی, آپ دوبارہ سے اخباری تراشے جو ہیں انگلستان کے کسی پرچے کے جمع کروا دیں. سپریم کورٹ مانے تو بہت اچھا ہے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سوو موٹو ہونا چاہیے اور یہ ایویڈنس ہے تو جمع کرواتے رہیں ضرور. اب آتے ہیں دوسری بات پہ. پرائم منسٹر صاحب نے جو فلور آف اسمبلی کے اوپر جو تقریر کی تھی اس کے اندر بڑی واضح شکل میں کہا تھا کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہیں وہ مختلف چیزیں جہاں سے وسائل ہمیں ملے یہ لنڈن کے فلیٹس خریدنے کے لیے. اب میں آپ کو کہانی ایک صاف و شفاف شکل میں بتانے کی, کہ وہاں قطری پرنس کا کوئی ذکر نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جان کے نہیں کیا, لیکن پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں غلط بیانی نہیں ہے, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جان کے کیوں نہیں کیا, اگر آپ مجھے موقع ذکر تو نہیں کیا.
اگر آپ موقع دیں تو میں آپ کو بتاؤں گا. ایسے تو میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ جان کے نہیں کیا اور اسی وجہ سے نہیں کیا. میں آپ کو یہ تو نہیں براہ راست بتا سکتا, لیکن مجھے معلوم ہے کہ جان کے کیوں نہیں کیا گیا. اگر آپ مجھے موقع فراہم کریں تو میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مقدمہ. دو چیزیں پیش کروں گا, پہلے ہوا کیا اور پھر قطری جو شہزادے ہیں ان کا نام کیوں نہیں لیا گیا. چلیں میں پہلے آپ کو قطری شہزادے کا جواب دے دیتا ہوں, مجھے لگتا ہے وہاں تک میں پہنچ نہیں پاؤں گا. قطری شہزادے کا نام اسی وجہ سے نہیں لیا گیا جس وجہ سے ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے. جب سے ان کا نام لیا ہے تب سے ان کی شخصیت کے اوپر, ان کے ملک کے اوپر, ان کے خاندان کے اوپر جس طرح کے تضحیک آمیز کلمات جو ہیں وہ کہے جا رہے ہیں اور ان کو ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے, صرف اسی وجہ سے کہ اگر آپ نے کسی ایک شخص کے ساتھ جو ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے اور ایک باوقار ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے, اس سے پہلے وزیر خارجہ رہ چکا ہوا ہے, اگر ان کے خاندان کے ساتھ آپ نے پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں تو جب عدالت آپ کو بلائے, جب آپ سے وہ ایویڈنس مانگے تو وہ آپ اس کے سامنے رکھ دیں. کیونکہ ہمیں یہ قوی یقین تھا کہ جس طرح کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے, چاہے وہ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان ہوں, ان کے ساتھ جو ان کے وقار کی دھجیاں اڑائی گئیں. پہلے کہا گیا کہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب بہت شاندار آدمی ہیں, پھر ان کی دھجیاں بکھیر دی گئیں. جی بالکل, اس وجہ سے کہ وہ ان کا ایک مقام ہے, لیکن جی بالکل چھپایا نہیں گیا, اس کا ذکر نہیں کیا گیا. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غلط بیانی کیوں نہیں تھی. وزیر اعظم صاحب نے جو وہاں پہ آ کے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک فیکٹری لگائی گلف سٹیل کے نام سے. وہ گلف سٹیل جو ہے اس کے اندر زمین جو ہے ہمیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے دی, اور وہ کاغذات انہوں نے عدالت میں جمع کروا دیے ہیں جس میں شیخ راشد بن جو المختوم ہیں ان کے یہ لیز کی ہوئی کاغذ جو زمین کے اور تمام یوٹیلیٹیز کے انہوں نے کاغذ جمع کروا دیے ہیں عدالت میں. پھر انہوں نے وہ بینک کے کاغذ کہ ہم نے ان بینک سے لون لیا اور یہ فیکٹری لگائی, وہ بھی جمع کروا دی ہیں. پھر انہوں نے کہا ہم نے یہ فیکٹری بیچی اور ہمارے حصے جو ہیں $3.5 ملین آئے. وہ $3.5 ملین ہم نے جو انہوں نے وہاں پہ نہیں بتایا اس وجہ سے کہ ملائن نہ کیا جائے ایویڈنس کو, کہ ہم نے وہ انویسٹ کر دیے. اس انویسٹمنٹ میں سے 3 موٹی جو ہیں وہ ہوئی انویسٹمنٹس. ایک انویسٹمنٹ ہوئی جدہ والی فیکٹری کی جس کے کاغذات جو ہیں وہ عدالت میں جمع کروا دیے گئے. تو یہ نہیں کہا گیا کہ جدہ والی فیکٹری اس سے نہیں لگائی گئی. کتنے پیسے, وہ تمام کاغذات جمع کروائے کہ جدہ کے اندر جو ہم نے فیکٹری لگائی. جی بالکل نہیں, مختلف سالوں میں میڈم, مختلف سالوں. یہ 25 سال کا عرصہ ہے, 25 سال وہ انویسٹمنٹ رہی. 25 سال کے اندر انہوں نے ان انویسٹمنٹس میں سے, آپ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر $3.5 ملین آپ انویسٹ کریں اور آپ کو 10-12% اس کا ریٹرن ہر سال آئے تو یہ $50 سے $60 ملین بن جاتے ہیں 25 سال کے اندر. آپ کیلکولیٹ کر لیجئے. مجھے بریک پہ بھی جانا ہے کہ تینوں پوائنٹس آپ بتا دیں. تو پہلی بات میں نے آپ کو یہ کی کہ اس میں سے 3 انویسٹمنٹس ہوئی. ایک انویسٹمنٹ ان کی ذاتی تھی, بڑی انویسٹمنٹ. ایک انویسٹمنٹ جدہ کی مل کے اندر ہوئی, اور فائنل جتنے پیسے بچ گئے تھے وہ وصیت کے مطابق جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہوئی ان اپارٹمنٹس کی شکل میں 2005 کے اندر, جس میں وہ پہلے سے رہ رہے تھے, کیونکہ وہ ان کی ملکیت تھی. اور اس کا پروف آپ دے دیں گے کہ یہ they owned it. تو اگر ہم دیں گے نہیں تو ہم نے عدالت میں جا کے یہ کہا. میں بریک لے لیتی ہوں اینڈ دین I'll come to P مظہر الحق صاحب. کیا آپ اس پلی پر کہ کسی کی تضحیق نہ ہو نام پارلیمنٹیرین سے چھپا سکتے ہیں؟ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹرانسفر. پی مظہر الحق صاحب, آپ نے سنا جو ابھی بڑے ڈیٹیل میں بتایا مصدق ملک صاحب نے. کیا دیٹ میں یہ ہو سکتا ہے کہ جب پرائم منسٹر جواب دینے آئے تھے وہ اس ڈر سے کہ تضحیق نہ ہو, نام نہ بتائیں اس وقت, جو کہ ایکچوئل جواب تھا ان کے اوپر جو سوال ہو رہا تھا اس کے حوالے سے؟ دیکھیں, یہ جو ریزن ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے وہ ریزن تو اب بھی پرسسٹ کرتا ہے, وہ ریزن تو اب بھی ہے. اگر ان کو یہ مقصود تھا ذکر نہ کرنے کا تو وہ اب بھی وہی ریزن ہے, اور وہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ اب بھی ہو رہا ہے. تو اس وقت اگر بات کرتے تو میرے خیال میں کہ پارلیمنٹ کیوں اتنا سپریم کہتے ہیں ہم, لیکن اگر پارلیمنٹ کا آپ نے جواب دے نہیں دیا سمجھا آپ نے آپ کو, مگر سپریم کورٹ کے آگے سمجھا جواب دے. Is that correct کہ آپ نے پریفر کیا سپریم کورٹ ایز اپوزڈ ٹو پارلیمنٹ؟ میرے خیال میں دیکھیں, یہ لیگل لینگویج میں اس کو کہتے ہیں کہ everybody should come with clean hands. یہ ہے عدالت میں یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے
کہ اور کوئی حقائق کو پوری طرح ذکر نہ کرنا اس کو کہتے ہیں کنسیلمنٹ آف فیکٹس. اب اس کو آپ ادھر سے پکڑیں ناک کو یا ادھر سے، بات ایک ہی ہے. آپ نے ذکر نہیں کیا اور ریزن جو بتا رہے ہیں وہ ریزن آج بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریزن کچھ اور ہوگا، یہ ریزن تو نہیں ہے. ویسے میں آپ کو سب کو، میں دوسرے اینکر پرسن صاحبان کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اس معاملے کو آپ عدالت کے میں جو ایویڈنس ہے وہ ان کو ڈٹرمن کرنے دیں، ان کو ایویلیوٹ کرنے دیں. اور یہاں پر دونوں پارٹیز کے لوگ آ کے اپنے اپنے وہ دلائل دیتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ دلائل ہیں، تو یہ دلائل لفظ جو ہے یہ تو عدالت کے لیے مناسب ہے. کسی ٹی وی ٹاک شو میں یہ جو کہا جا رہا ہے بار بار اخباری تراشوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے بہت زیادہ پھیلانی نہیں چاہیے تھی ایویڈنس، وہ کورٹ کا استحقاق ہے کہ وہ تعین کرے کہاں پر پھیلا دی گئی، کہاں پر وہ وافل نظر آ رہی ہے یا ہے وائر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ ان کا استحقاق ہے. مگر having said that بہت سارے کیسز میں اخباری تراشے ایویڈنس ہوتے نہیں رہے ہیں. سر میرے پروگرام کے اوپر مجھے عدالت بلا چکی ہے 3 بار. کیا اس وجہ سے اور اس کی بیسس پہ گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں؟ برطانیہ میں بھی ایسا ہو چکا ہے، پاکستان میں بھی ایسا ہو چکا ہے، یہ سر میری اور بہت سارے کولیگز کے ساتھ ایسا ہوا. تو ہم اگر یاد کریں بول نیٹ ورک کا پورا کیس تھا جس میں ایک اخباری تراشا تھا جس کے اوپر ایکشن ہو گیا. سو کیا اتنے ارریلیونٹ ہیں اخباری تراشے اور پروگرامز کی کلپنگز؟ آر دے ایبسولوٹلی ناٹ ایڈمیسیبل؟ میں عرض کروں، دیکھیں ایڈمیسیبلٹی تو یہ سیکنڈری ایویڈنس ہے. آپ کے پاس اگر پرائمری ایویڈنس ہے، پریلیمنری ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے، تو پھر اخباری تراشوں کی طرف جانا وہ تو میرے خیال میں بے سودی ہے. کیس جو ہے وہ عدالت کے سامنے وہ خود ہی اس کو ایویلیوٹ کریں گے. یا کافی تو چیزیں ایسی ہیں جو ایڈمیٹڈ ہیں، یہ جو اخباری تراشوں پہ مبنی ہوتی ہیں. آپ جو بات کر رہی ہیں نا وہ ہوتا ہے کہ یہ عدالت نے اس کا نوٹس لیا، سو موٹو نوٹس لیا کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ علم میں نہیں ہے کورٹ کے، اب آ گیا ہے، وہ الگ چیز ہوتی ہے. لیکن یہ اخباری تراشے تب آدمی دیتے ہیں جب اس کا یہ سیکنڈری ایویڈنس کے تو کوئی پرائمری پہلی ایویڈنس ہے نہیں، تو اس کے لیے مجبوراً ان کو پھر یہ ریزن دینے پڑتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ وہ پہلی ایویڈنس نہیں ہے اس لیے ہم یہ سیکنڈری ایویڈنس پیش کر رہے ہیں. تصویریں، ویڈیو کلپس، یہ سب بعد میں. لیکن بات یہ ہے کہ ان کے پاس تو پہلے ہی اتنا مواد ہے، ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے کہ پاناما لیکس میں یہ پرائم منسٹر کی فیملی کا نام آ گیا. اب وہ ثابت وہ کر رہے ہیں کہ یہ پیسے جو تھے وہ اس طریقے سے آئے، اس طریقے سے آئے، جائز آئے، ناجائز آئے. یہ تو سپریم کورٹ جو پہلے یہ فیصلہ کرے کہ یہ ایک جوڈیشل کمیشن بننی چاہیے، اس کے بعد اس کی ڈیپلی وہ پروب کریں گے. اور یہ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بھی اس پہ بہت ہی اچھی دلائل دی تھی آپ کے کسی ٹی وی ٹاک شو پہ کسی کے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کورٹ کا کام ہے کہ وہ اس کو ڈٹرمن کرے گی کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے یا یہ الزام ایسے ہی ہے. یا یہ تو معاملہ اب دیکھیں پبلک پراپرٹی ہے، یہ کورٹ کے کسٹڈی میں ہے. اس کے اوپر بیٹھ کے کوئی آدمی اخباری تراشے دیں گے، کچھ بھی دیں گے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑا، کورٹ کا ٹائم ضائع ہوگا. اور کورٹ نے یہ جائز طور پہ یہ آبزرویشن دی کہ آپ ہمارا وقت ضائع مت کریں. یہ اس لیے کہا گیا کہ بھئی جب معاملہ ایک ایڈمیٹڈ پوزیشن میں، اور پھر وکیلوں پہ یہ پریشر ڈالنا کہ یہ پیش کرو. اب یہ وکیل کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ اس کا حشر کیا ہوگا، لیکن ایک پریشر میں ڈال کے ان کو کوئی چیز پیش کرانا، میرے خیال میں اس سے پھر کیس کے اوپر فرق پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے. یہ چھوڑ دینا چاہیے. آپ نے بڑا تفصیلاً ہمیں سمجھایا ہے سر، تھینک یو، آپ نے اس کو بڑے تفصیلاً ہمیں سمجھایا ہے کہ کورٹ نے بھی یہ کہا کہ یہ آپ اس پوائنٹ پر آ جائیں، دے ایکچولی گائیڈڈ یو، اور ان 4 پراپرٹیز پر ہی رہیں. سو کیا پولیٹیکل پریشر زیادہ ڈال رہے ہیں آپ اس وقت اپنے وکلاء کے اوپر؟ دیکھیں فریا، بار بار آپ کورٹ کی بات کر رہے ہیں. جسٹس آصف سعید کوسا نے ان کو یہ کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کے بیانات میں واقعی تضادات ہے، جو انہوں نے فلور آف دی ہاؤس کا، جو قوم سے خطاب کا، اور جو ابھی آپ ایفیڈیوٹ جمع کرنے جا رہے ہو. نمبر 1. نمبر 2 کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سعید کوسا نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ نے یہ پیسہ پراپر چینل سے پاکستان سے کس انداز سے بھیجا. یہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ یہ آپ کی حق حلال کی کمائی تھی، ہمیں نہیں کہا. میں اس کے آپ کی کویشچن کی طرف آتا ہوں. پھر یہ تو ہو گئی جو آپ بار بار سپریم کورٹ کا سوال کر رہے ہیں، تو سپریم کورٹ کے اندر یہ ریمارکس بھی آئے آنریبل جسٹس صاحبان سے. ٹھیک،
کہ آپ لوگوں نے ثابت کرنا ہے, پرائم منسٹر نے ثابت کرنا ہے, کیونکہ آپ اون کر چکے ہیں یہ اپارٹمنٹس یا فلیٹس ہمارے ہیں, تو آپ نے ثابت کرنا ہے. دوسرا یہ کہ اگر کنٹرڈکشن موجود ہے قومی اسمبلی کے بیانات میں اور باہر کے بیانات میں, لہٰذا جو ہم اپنا مقدمہ پیش کر رہے تھے, وہاں پہ تقریریں پیش کر رہے تھے, وہ ہم کافی حد تک مطمئن بھی کر چکے. یہ ریمارکس کے حادثات میں کہہ رہا ہوں. اب میں نے 2 سوال اٹھائے تھے. میں نے کہا کہ اگر مقدمہ اتنا ہی کمزور ہے تو جو کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانے کی ضرورت کیا ہے اس وقت؟ ابھی 3 دن پہلے میں یہ نقطہ اٹھا رہا ہوں, لیکن پتہ نہیں کہ اس کے اوپر ڈسکشن ابھی تک کیوں نہیں ہوئی کہ آپ آرٹیکل 184 سب کلاس 2, 3, 4 اور 5 اس میں چینجز لے کے آ رہے ہو, آپ اس کو چینج کر رہے ہو. کیا خوف موجود نہیں ہے حکمران جماعت کی صفوں میں کہ آپ اس موقع پہ آپ نے کنسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہو کہ اگر سپریم کورٹ کا یہ ڈیسیجن سنیے, یہ آرگیومنٹ تو کورٹ میں نہیں جا سکتا, ہم تو ابھی کورٹ پروسیڈنگز میں کورٹ کی بات کر رہا ہوں, لیکن میں اس سے آگے فیصلے سے آگے کی بات کر رہا ہوں آپ کو کہ اگر خوف نہ ہوتا اور اس وقت جو سپریم کورٹ کے اندر اگر وہ جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں یا یہ آگے چلتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کے آگے کا اسٹیپ انہوں نے اٹھا لیا. خوف زدہ ہیں وہ, ٹھیک ہے, پھر نہیں خوف زدہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے آرگومنٹس وہاں پہ ہماری پرفارمنس ٹھیک ہے, ہم ثبوت دے رہے ہیں. اچھا میں ایک اور سوال کرتا ہوں, you're changing your lawyer, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل صحیح پرفارم کریں. ہمارے حامد خان صاحب نے میڈیا کے اندر آ کے انہوں نے اپنا بیان خود اپنا ان کا ذاتی فیصلہ ہے, ان کا موقف تھا, وہ آیا کہ میڈیا پریشر ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کے ثبوت کے حوالے سے بات نہیں کی. خدارا آپ یہ قوم کو بتائیے کہ انہوں نے تحریک انصاف کے کیس کے حوالے سے پرائم منسٹر کے اوپر جو جتنے الزامات ہیں اس کے ثبوت کی عدم فراہمی کے حوالے سے بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میڈیا میں اس کی بڑی ڈسکشن ہے, یہ پولیٹیکل سائڈ پہ چیزیں جاری ہے, میں ایک پروفیشنل لائر ہوں, میں اس طرح نہیں کر سکتا. سنیں نہیں, ان کا ذاتی فیصلہ ہے. میں جو آرگومنٹ پیش کر رہا ہوں ہمارے پاس پوائنٹس ہے. 98 کے اندر لنڈن کے اندر ایک مقدمہ ہوتا ہے, اس میں یہ 4 فلیٹ جو ہے وہ آپ اپنے فیصلے کے ساتھ اٹیچ کرتے ہو. اگر یہ آپ اون نہیں کرتے تھے اس وقت آپ فیصلے کے ساتھ ان 4 اپارٹمنٹس کو کیوں اٹیچ کرتے ہو؟ سوال تو ہے کہ اگر 98 میں آپ کے نہیں تھے, آپ اون نہیں کرتے تھے تو آپ کو ڈیسیجن کے بعد وہ دینے کی کہاں پہ تو پرائم منسٹر صاحب نے جتنے بیانات بدلے ہیں وہ تو 10 سال سے بدل رہے ہیں. وہ تو مریم نواز نے 2011 میں کہا تھا کہ میرا باہر کیا کہ پاکستان کے اندر بھی ہمارا کچھ نہیں ہے, یہ بیانات تھے نا. اس کے اوپر ڈسکشن کیوں ہوتی ہے؟ فریا میں اپنے دلائل دوں گا آپ کے سامنے کہ یہ چیزیں ہیں. ہم نے بیسیکلی ان کا جھوٹ, ان کے تضادات یہ ثابت کرنے ہیں. کورٹ نے کیا کہا ہے کہ یہ پراپرٹی, یہ جائیداد ہے, یہ پیسہ آپ نے ثابت کرنا ہے, آپ نے ثابت کرنا ہے. رہی بات یہ کہ ہمارے پاس کتنے ثبوت ہے, میں نے جتنے حوالے آپ کو دیے یہ سارے ثبوت ہے. اخباری تراشوں کی میں نے ابھی بات نہیں کی, میں آپ کو عدالتی فیصلے کی بات کر رہا ہوں, میں 98 کی لندن کے اندر ڈیسیجن کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک, میں جو بات کر رہا ہوں آپ سے پرائم منسٹر جو ریمارکس دیے آنریبل جسٹس صاحبان نے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں آپ کے اپنے بیانات اور آپ کے اپنے تضادات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کسی اخباری تراشی کا آپ حوالہ نہیں دیا, کسی میں نے آرٹیکل کا حوالہ نہیں دیا. حالانکہ ایسا بھی ہوتا آ رہا ہے, میں ان کی طرف ہم نہیں کرتے, لیکن ابھی جو قطری شہزادی کا خط ہے اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ان کی تصدیق ہوگی, تو جناب اگر کوئی کسی کو ٹھیکے دی گئے ہیں, کسی کو کنٹریکٹ سے آپ نے نوازا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر بات ہوگی کہ آیا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے آپ کا تعلقات تھے یا آپ کے پرسنل انٹرسٹ ہے. پرسنل انٹرسٹ کو کیا آپ نے آگے رکھا؟ اور ایک اور چیز اس میں آپ اسی لیٹر کے اندر دیکھیے تو انہوں نے کیا کہا ہے, وہ جب قطری شہزادی کو بلایا جائے گا, کیونکہ کوسا صاحب نے اپنے ریمارک میں یہ بھی کہا کہ ان کو ہم بلائیں گے کہ آپ نے جو خط دیا ہے اس کی ویلیو اس وقت ہوگی جب وہ آئے گا. اسے جب 10 سوال ہوں گے اس کی بھی ٹنگ کے کام نہیں لگے گی, اس کو ثابت کہا. اس نے کیا لکھا ہے خط میں, اپنے لیے سیف ایگزیکٹ رکھا ہے. کیا لکھا ہے کہ میں نے سنا, مجھے بتایا گیا, میں نے سنا. سوال ہو چکے ہیں. مصدق ملک صاحب, 2 باتیں. ایک تو جو پیر مظہر حق صاحب نے کہا, ابھی آپ نے ایک اور بات کہہ دی, آپ نے وہ کہہ رہے کنسیلمنٹ آف فیکٹس ہے. پارلیمنٹ کے سامنے پرائم منسٹر جانتے بوجھتے ایک انفارمیشن ریویل نہیں کرے جس کے حوالے سے پارلیمنٹ نے پرائم منسٹر سے پوچھا. سو یہ ایک اہم بات ہے. آئی ووڈ لائک ٹو ہیو یور آنسر کہ کیا یہ سوچ سمجھ کے کیا گیا تھا ایسا, اور صرف یہ نہیں سوچا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کو بھی جواب دہ ہوں میں اور مجھے ہر بات بتانی چاہیے ان کو ان پرٹیکولر کہ آپ اس ایوان میں کھڑے ہوئے ہیں. سیکنڈلی, اعتزاز حسن صاحب نے یہ بات کی جو ابھی کہہ رہے ہیں مراد سعید صاحب, کہ اگر آ گئے قطری شہزادے تو جرا میں وہ ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو اسٹینڈ دی پریشر. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے پہلے بھی میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا, کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں کوئی بھی غلط بیانی ہو. انہوں نے اپنی اسٹیل مل کا ذکر کیا,
وہیں سے پیسے آئے تھے جس میں سے مختلف انویسٹمنٹس کی گئیں. انہوں نے یہ کہا کہ ایک انویسٹمنٹ ہم نے اس میں سے جدہ میں بھی کی جو کی گئی ہے, جو عدالت کے اندر بھی بیان اسی طرح پیش کیا گیا ہے. صرف وہی باتیں جو بھی میرے بھائی نے کی ہیں ان کی متعلق ٹانگیں کانپیں گی یا یہ کانپے گا وہ ہوگا, اور ان کی پتہ نہیں کون سے وہ انٹرسٹ وغیرہ کی باتیں, انہی باتوں سے بچانے کے لیے ان کا نام اس وقت نہیں لیا گیا, کیونکہ وہ ایک معزز آدمی ہیں. اور جس وقت اگر یہ بات سیٹل ہو جاتی, فار ایگزامپل ایک پارلیمنٹری کمیشن بن جاتا اور پارلیمنٹری کمیشن کے سامنے یہ کہا جاتا کہ اب فیصلہ پارلیمنٹری کمیشن کرے گا تو آپ ساری چیزیں لے آئیں, تو پھر تمام چیزیں جو ہیں وہ پارلیمنٹری کمیشن کے سامنے پیش کر دی جاتی. تو میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں کہی ہیں. پہلی بات کہ وزیر اعظم نے اپنی پوری تقریر میں, آپ بے شک اس کا متن منگوا لیجئے, کوئی غلط بیانی نہیں کی. عدالت میں جو چیز انہوں نے جمع کروائی ہے وہی انہوں نے وہاں پر کہا تھا. صرف ایک بات جو نہیں وہاں پہ ڈسکلوز کی وہ یہ تھی کہ جب ہم نے وہ فیکٹری بیچی جو اسٹیل مل اس کی دبئی والی, تو اس کی انویسٹمنٹ اور کہاں پر کی, اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. اصل سوال تو یہی تھا جی میں نہیں, مگر آپ نہیں, مگر دوسری بات انہوں نے آپ کو سورسز بتا دیے نا, سورسز تو وہی تھے. انہوں نے آپ کو کہا کہ یہ سورسز ہیں. آخر میں متن پڑھ لیجئے, اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے آج آپ کے سامنے وہ سورسز پیش کر دیے ہیں. بنیادی نقطہ کیا تھا کہ کیا آپ پاکستان سے پیسے لے کر گئے ہیں؟ انہوں نے وہاں پر جا کے کہا ہم پاکستان سے پیسے نہیں لے کے گئے, اور عدالت میں بھی جا کے کہا پاکستان سے پیسے نہیں لے کر گئے. پھر کہا کہ کیا آپ نے کوئی منی لانڈرنگ کی کسی قسم کی, کیا آپ نے ٹیکس ایویژن کی کسی قسم کی؟ انہوں نے کہا نہیں. عدالت میں بھی جمع کروایا نہیں کی, اور فلور آف دا اسمبلی کے اوپر بھی کہا کہ نہیں کی. ذرا میری ایک منٹ ایک سوال کیا, یہ ہو سکتا ہے ابھی بہت سے کوئی اور نام ہو جو ہمیں نہیں بتائے جا رہے, اسی شخص کی تصدیق نہ ہو جائے یا ان کی حوالے سے اسٹیٹمنٹ آئے, یا اب ہم یقین کر لیں کہ اب ساری انفارمیشن. دیکھیے اگر ہارڈ لائن سٹانس وہاں پہ پی ٹی آئی کا نہ ہوتا, اور اگر یہ فیصلہ کیا جاتا کہ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے جو فورم ہے, جو اسٹیبلش بجائے, تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو جس وقت یہ اگریمنٹ ہو گیا کہ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ ادارہ ہے جو اس کا فیصلہ کرے گا, یہ تو فیصلہ کیا جا سکتا تھا نا کہ کون فیصلہ کرے گا. جیسے ہی آپ نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ کرے گی, ہم نے ایک ہفتہ نہیں لگایا, ایک ہفتے کے اندر ہم نے تمام کاغذات جمع کروا دیے. کوئی اور نام تو نہیں آئے گا, کوئی نہ ہو کسی اور کا نام چھپا رہے ہو یہ سوچ کے کہ یہ مراد سے پھر ان کے خلاف باتیں کریں گے. ہر ہفتے کے بعد انکریمنٹل ثبوت ہمیں تو نہیں مل رہے, ہم نے تو سارے کاغذ اپنے جمع کروا دیے, اور عدالت کو نہیں کہا کہ ہم اور کاغذ لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. اور یہی سوال آپ نے جب آپ نے گفتگو آج کی شروع کی تو آپ نے شروع کی عمران خان صاحب کے حوالے سے, لیکن عمران خان صاحب یہ جو دوسری بات جو اعتزاز احسن صاحب نے کہی ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں جو عمران خان کے ساتھ ہوگا اور جو دیگر پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ہوگا جن کے گلے میں ان ایڈورٹنٹلی اعتزاز صاحب جن کے پیچھے جا رہے ہیں, ہم تو اپنا دیں گے. سر جس نے غلط کیا اس کے خلاف ہونا چاہیے. تو میں تو یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے پریشانی کی بات نہیں, ہمیں نہیں ہے, میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں پریشانی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ تمام باتیں جو آج یہ کر رہے ہیں, جو اعتزاز صاحب نے کہی ہیں اور اچھی باتیں کہی ہیں, یہ جب پھندا ہے, یہ ہم نے تو اپنے کاغذ جمع کروا دیے ہیں, لیکن اب باری تو ان کی ہے, تو ان کو بھی تو اسی گرل میں سے گزرنا پڑے گا نا. ان کے لیے بھی تو جو ٹیسٹ مقرر کیا گیا ہے, دیکھیے قطری پرنس جو ہیں وہ عدالت جیسے یہ تو فیصلہ آپ کا نہیں ہے, یہ تو عدالت مانگے گی اور عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس کو کس طرح کا ثبوت چاہیے. میں نے تو آپ کو یہ بتایا کہ جو ڈاکیومنٹس پیش کیے گئے ہیں باقاعدہ نوٹرائزڈ ڈاکیومنٹ ہیں, یہ ایسے ہوا میں کسی کاغذ پہ لکھ کے نہیں دیے گئے, یہ سرٹیفائیڈ کاغذات ہیں جو جمع کروائے گئے ہیں, اور عدالت کو جس طرح کا ٹیسٹ عدالت ثابت کرے گی, آپ کے میرے کہنے سے نہیں ہوگا کہ کسی کی ٹانگیں کانپیں گی, کوئی جہاز پہ آئے گا, کوئی گھوڑے پہ آئے گا. تو جو فیصلہ عدالت کرے گی اس کے مطابق ہمارا کام ہے کہ عدالت کو یقین دلوائیں کہ یہ جو ہم اپنا مدعا پیش کر رہے ہیں یہ سچائی پہ مبنی, اور ہم کریں گے. لیکن یہی ٹیسٹ جو ہے, یہی ٹیسٹ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں ٹانگیں کانپنے والی وغیرہ وغیرہ, دیگر لوگ جنہوں نے یہ تمام ایفیڈیوٹس دیے ہیں کہ اصل میں یہ انہوں نے خود خریدی تھی اور میرے نام پہ لکھی اور میں واپس کرتی ہوں, تو وہ پھر کانپنے والی باتیں تو پھر ہر جگہ پہ ہر ایک کو آ کے پیش کرنی پڑیں گی, اور ہر ایک کو اپنی بات جو ہے سامنے 10 سوالوں کے جواب اور 12 سوالوں کے 15 کے جواب دینے پڑیں گے, اور جب وہ ہوگا تو پھر انصاف آ جائے گا سامنے. ہمیں خوشی ہے انصاف سامنے آ رہا ہے, مجھے امید ہے باقی سب کو بھی خوشی ہے کہ انصاف سامنے آ رہا ہے. حسین نواز سے ایک اسپیسیفک سا سوال ہوا تھا کہ کیا قطر سے کسی اور ملک سے
उसने कहा कि नहीं. But नहीं, और आज भी ये बात उन्होंने ये कहा कि हमने किसी से पैसे नहीं लिए. ये तो नहीं कहा कि किसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया. दूसरा है कि ये केस की कामयाबी क्या है, आप इससे अंदाजा लगाएं. नहीं, आप समझती हैं कि गलत है क्या इस पूरे किस्से में किसी से उधार लिया गया है? You're going into the nitty-gritty. ठीक है, वो कह रहे हैं हमने कहा इन्वेस्टमेंट का पूछा था. नहीं, ये कहा था अभी तक नहीं लिया. चलिए मैं अभी बड़ी बात क्या है फरिया, आप इसको देखें. बड़ी बात ये कि अभी तक तो ये मान ही नहीं रहे थे कि हमारे हैं. हम कहते थे कि आपके ले लीजिए, कहते कि नहीं हमारे हैं नहीं. नॉट ट्रू. 2005-6 में उन्होंने आके कहा का वो क्लिप दिखाई है और अभी भी हम मेरे भाई का हमारा तो पाकिस्तान का नहीं है. मरियम दिखाइए वो क्लिप है, मगर उसको सवाल पूछा दिखाइए. प्रोड्यूसर साहब लगा दें, मगर वो कहते हैं वो दूसरी प्रॉपर्टी. पहली बात हसन साहब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अपार्टमेंट मेरे हैं, और उन्होंने कहा और 2 हफ्ते पहले एक दिन पहले मैडम मेरी बात तो सुन लीजिए. वो कह रहे हैं कि मेरे हैं, और उन्होंने अदालत में भी कहा मेरे हैं. उन्होंने उस दिन भी कहा कि मेरी बहन जो है वो क्या उसको कहते हैं, ट्रस्टी है. उन्होंने अदालत में भी कहा, मैडम उन्होंने उस दिन भी कहा कि ट्रस्टी हैं, और अदालत में भी जमा करवाया ट्रस्टी हैं. आप दोनों क्लिप दिखा दें, और दोनों के अंदर उन्होंने एक ही बात. ये तो अदालत फैसला, मैडम ये अदालत फैसला करेगी ना. हमने तो जमा करवा दिया, हमने कागज जमा करवा के एक सीधी पोजीशन दी है. एक मिनट साहब, एक मिनट जवाब तो देने दीजिए. बात कर रहा था बीच में, मैं माजरत चाहता हूं, आप कीजिए. चले आप बात कर ले, वैसे वो बात करते हैं, यू कैन फिनिश दैट. एक तो आप वो क्लिप दिखा दीजिए, उसमें पता चलेगा. दूसरा ये कि जब ये ईमेल भेज रहे थे, आपको याद होगा कि ICI जैसे इन्होंने राब्ता किया था, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम क्यों है इसके हवाले से सवाल उठाए थे. याद होगा आपको? ठीक है. मरियम सफ्दर को बेनिफिशियल ओनर मैंने नहीं कहा, किसने कहा है? ठीक है, नीलसन इन स्कूल के हवाले से. ठीक है. जब वो ईमेल भेजे थे, मरियम नवाज का या मरियम सफ्दर का इन्होंने जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि इनको पता है कि बेनिफिशियल ओनर है उनका नाम था. और जब प्राइम मिनिस्टर के हवाले से इन्होंने ईमेल भेजी तो इनको जवाब क्या मिला? जवाब ये था कि प्राइम मिनिस्टर का नाम अपने बच्चों की निस्बत की वजह से मौजूद है. ओके सर, लेकिन आप यू अंडरस्टैंड कि उनको ये सूट करती है बात कि मामला बच्चों पे चला जाए और प्राइम मिनिस्टर क्या निकाल दिया जाए. डिपेंडेंट है 2013 नहीं, डिपेंडेंट है. मरियम सफ्दर डिपेंडेंट है. नीलसन इन स्कूल ओन कौन करते? बेनिफिशियल ओनर कौन है? मरियम सफ्दर है. प्राइम मिनिस्टर की डिपेंडेंट कौन है? मरियम सफ्दर है. तो डिपेंडेंट का तो आपको जवाब देना पड़ेगा. राइट, हम सुन लेते हैं जिस स्टेटमेंट का हम जिक्र कर रहे हैं, टू गो टू बी मजल हक एज वेल. लेकिन पहले सुन, मुझे नहीं जवाब देने दिया, मेरा काट के आपने स्टेटमेंट को सुन के जवाब दें. लेट्स लिसन टू दैट वंस अगेन. मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है. मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ, और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं. प्रॉपर्टी आप दूसरा भी चलाइए, इसका दूसरा चला दें जी. और हुसैन नवाज का भी चलाइए. ये उन्हीं का कह रहा हूँ, उन्हीं का कह रहा हूँ, जो कह रहे हैं उन्हीं का कह रहा हूँ, ओनर है उसकी. तो अब अगर आप इजाजत दें, ये लेकिन प्रोग्राम जो था इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज लिस्ट की गई थी. आपने बड़े तरीकाकार से खास जगह से काट के उनका क्लिप चलाया है. पूरा चलाइए, पूरा दोबारा चलाइए ताकि वो कह चुकी है, ताकि अवाम को पता चले. जरा मेरी बात सुनिए ना, दूसरी प्रॉपर्टीज पूरी बात सुनिए. नहीं, आपने आज तो नहीं कहा ना, आज तो आपने बड़ा नाप तोल के वो क्लिप चलाया है. तो जरा अगर आप पूरा क्लिप चलाती तो आपको पता चलता कि प्रॉपर्टीज के नाम लिए गए थे कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, और उसके डिनायल के अंदर उन्होंने ये जवाब दिया. ले सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं. महमूद रशीद साहब ये लेकर आए थे पूरी लिस्ट. महमूद रशीद साहब हमारे शो में मौजूद है. आप कहते हैं मैं दोबारा उनको आप जरूर जैसे मर्जी, आप जैसे मुनासिब समझे. वो ही नहीं प्रॉपर्टीज जी देखिए, अगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं तो उनका एड्रेस एक ही होगा ना. तो अगर एड्रेस एक ना हो, अगर उसके अंदर और प्रॉपर्टीज के नाम लिखे हो, तो फिर तो एक बात तो इस डिनाइल के हवाले से है. दूसरी बात जो आपने की है इस लेकिन प्रोग्राम के अलावा, वो ये है कि पहले भी पोजीशन हुसैन साहब की ये थी कि प्रॉपर्टीज मेरी हैं और मेरी बहन जो है वो ट्रस्टी है. ठीक है. अदालत के अंदर भी उन्होंने यही दाखिल किया है कि प्रॉपर्टीज मेरी हैं और मेरी बहन जो है ट्रस्टी है. अगर ये बात गलत साबित हो जाती तब गिल्टी है ना. इस मुकदमे के अंदर आपने मुझे कहा कि आपने सिलेक्टेड सुना है. एक जुमला आप मिस कर गए कि मेरे और मेरे बहन भाइयों की प्रॉपर्टी ये कहां से निकाल के लेके आते हैं. ये अभी चला है, अभी चला है. अभी Let's listen to Mahmood Rashid on the same show. हसन नवाज शरीफ के नाम 3 प्रॉपर्टीज हैं सेंट्रल लंदन के अंदर. कलसूम नवाज शरीफ के नाम 3 प्रॉपर्टीज हैं. ये मैं आपके सामने ये पूरे अगर आप क्लोज कर लीजिए, और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ.
اور اسی تفصیل کو ہم سپریم کورٹ کے اندر بھی لے کے جائیں گے، اور یہ باقاعدہ تحقیقات کے بعد یہ ساری پراپرٹیز منظر عام پر ہم لے کے آئے ہیں. ان کی تفاصیل یہ دیکھ لیجئے سینٹرل لندن کے اندر مختلف جگہوں پہ، اور یہ آخر میں جو مریم نواز ہیں یہ ان کے یہ پراپرٹیز ہیں یہ لندن کے اندر. اور تو اگر یہی ثبوت انہوں نے اپنے وکیل کو دیا ہوتا جو آپ کو دکھایا ہے، اور انہوں نے عدالت میں جمع کروایا ہوتا تو ان کو پکوڑے والا ریمارک نہ ملتا وہاں سے. تو یہ الزام لوگوں کو پر جب مرضی جہاں مرضی لگا دیتے ہیں. جب ثبوت کی باری آتی ہے تو پھر وہ کبھی ثبوت یہاں پہ چلا جاتا ہے، کبھی وہاں پر چلا جاتا ہے. بھائی ہے نا، انہوں نے کہا تو آج جمع کروائیں نا. کون روک رہا ہے یہ تمام ثبوت جمع کروانے سے کہ صرف اخباری تراشوں اور ٹی وی کے اس طرح کے پروگرامز کے اوپر آپ ایویڈنس ان کو مقرر کریں گے؟ آج لے کر جائیں وہ کاغذ جو محمود رشید صاحب نے لہرایا تھا، لے کر جائیے، لے کر جائیے نا. 16A کا یہ ہم جمع کر چکے ہیں، ہمارے پاس ہے، جمع کروائیں دے چکے ہیں. پھر عدالت کا انتظار یہ کریں. تو ثابت ہو گیا کہ مریم صفدر یہاں پہ کیا کہہ رہی ہے کہ میرے اور میرے بہن بھائیوں کی پراپرٹی کہاں سے نکال کے لے کے آتے ہیں. یہ وہ پراپرٹی ہے. چلیے اگر آپ میں بیٹھا ہوں، بینیفیشل اونر کا میں نے آپ کو ایک اور حوالہ دیا. انہوں نے جب ICIJ کی رپورٹ آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، یہ ایک ای میل بھیجتے ہیں، ان سے سوال ہوتا ہے. عمر چیمہ نے بھی ایک سوال کیا جو کہ پاکستان کا وہاں پہ جو ICIJ کا نمائندہ تھا، اس نے کہا کہ مریم صفدر کے حوالے سے آپ کیوں ای میل نہیں بھیج رہے کہ آپ جو بات کر رہے ہو. اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ بینیفیشل اونر ہے. اچھا چلیں، اگر بالفرض ہوں پرائم منسٹر تو اچھا پرائم منسٹر تو نہیں، ایک منٹ. پہلی بات، وہ کاغذات عدالت میں جمع کروا دیے گئے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، وہ جمع ہو گئے ہیں. اگر ان کے پاس ابھی کیس ہے، بھائی بات تو سن لیجئے، اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے اس کے خلاف تو عدالت میں لے جائیں. ادھر شام کے پروگرام میں کیوں لے کر آتے ہیں؟ ہم تو عدالت میں لے گئے ہیں، ہم نے تو وہ کاغذات جمع کروا دیے ہیں. پروگرام میں آپ اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، نہیں میں تو آپ کو کاغذات کی بات، ہم اپنی بات کرتے ہیں. اب مجھے بھی تو بات کرنے کا موقع دیجیے، مجھے بھی موقع دے دیجیے بات کرنے کا. نہیں آپ میری ایک ہی آرگومنٹ. ان کی جینوئن گریونس ہے. ایک ہی علامہ پیر صاحب، کل زدائی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے اس کا کچھ نتیجہ ہی نہ نکلے. یہ کس کوئی ان کا انالیسز ہے یا کوئی ریزن ہے کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ بات کہنا ہی مناسب نہیں ہے. جیسے ہمارے PTI کے دوست نے یہ کہا کہ ایک دیکھیں باہر کے جو فارن ڈگنیٹریز ہوتے ہیں ان کے بارے میں اس قسم کی غیر ذمہ داری سے کہنا کہ وہ کورٹ میں آئیں گے تو ان کی ٹانگیں کانپیں گی، میں اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہوں. یہ بہت ہی غیر مناسب پارٹی کے ہیں. سر ود ڈیو ریسپیکٹ پیر صاحب، دس از سینیٹر اعتزاز احسن. اگر انہوں نے بھی کہا ہے تو میں اپنے اسی موقف پہ قائم ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیں آج ہم اپوزیشن میں ہیں، کل گورنمنٹ میں آئیں گے. قطر میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے کہ وہاں پر چینج ہو جائیں گے، یہ وہی وہاں رول کریں گے. اور میں تو اس پہ بھی میری ریزرویشن ہے کہ وہ کوئی یہاں کی عدالت میں، وہ اپنے ملک کی عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تو یہاں کیسے پیش ہوں گے؟ یہ تو ایک عجیب سی بات ہے. ٹھیک ہے سر، that's an interesting point that you highlighted. Unfortunately پیر صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.